اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نیٹ ورکنگ فنڈامنٹلز میں آج ہم پارٹ 2 نیٹ ورکنگ میڈیا کا پڑھیں گے، پارٹ 2 جس میں ہم وائرلیس نیٹ ورکنگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ کورس بیسیکلی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی طرف سے پنجاب کالج میلسی میں ATP/IT والوں کے لیے وہ آفر کیا گیا ہے، اور محمد شوکت اسلم بھٹا آپ میں حاضر ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں پارٹ 2۔ پارٹ فرسٹ میں ہم نے پڑھا تھا ٹرانسمیشن میڈیم میں وائرڈ گائیڈڈ میڈیا۔ اس کے اندر 3 کیبلز تھیں، ٹویسٹڈ پیئر کیبل، کویکسل کیبل اور فائبر آپٹک کیبل۔ تو اب آج ہم ڈسکس کریں گے وائرلیس ان گائیڈڈ میڈیا، ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز اور انفرا ریڈ ویوز۔ تو وائرلیس مطلب بغیر کسی تار کے وہ کمیونیکیشن کرنا۔ ان گائیڈڈ میڈیا مطلب بغیر کسی گائیڈڈ کے وہ میڈیا وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ تو مزید ہم آگے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وائرلیس میڈیا میں وائرلیس ٹرانسمیشن میڈیا میں ویو کیا ہوتی ہے۔ ویو کین بی ڈسکرائبڈ ایز اے ڈسٹربینس دیٹ ٹریول تھرو a medium from one location to another location۔ اس کے ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ اگر ایک پتھر ہم پھینکتے ہیں سمندر کے اندر، تو ایک وہ سمندر کے اندر جیسے ہی پتھر جائے گا تو ایک ویوز لہر سے پیدا ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ ایک انرجی وہ لگ رہی ہے، جیسے ہی یعنی کہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے سمندر کو اندر جیسے پتھر جاتا ہے اس کے اندر، تو اس کو ویو جیسی جنریٹ ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ویو بیسیکلی کیا ہوتی ہے، یہ ٹرانسفر کرتی ہے انرجی کو یوزلی تھرو اے فارم آف میٹر کالڈ میڈیم، اس کو میڈیم بھی کہتے ہیں۔ اور دیر آر اسپیشلی ٹائپ آف ویو دیٹ کین ٹریول ود آؤٹ اے میڈیم کالڈ الیکٹرو میگنیٹک ویوز۔ تو ہمارا سارا فوکس وہ اس پہ ہوگا الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے اوپر، جس کو دوسرے لفظوں میں ان شارٹ ہم EM ویوز بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ویوز بیسیکلی ان کو ریڈیو ویوز اور مائکرو ویوز بھی کہتے ہیں۔ Unlike sound wave and water waves, electromagnetic waves that do not need a fluid or a soil or even air to help them travel from one place to another place۔ اب الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے لیے نہ ہی کسی فلوئڈ کی، نہ کسی سالڈ کی اور نہ ہی کسی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، مدد درکار ہوتی ہے جس سے یہ ٹریول کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ EM بیسیکلی الیکٹرو میگنیٹک ویو یہ کین ٹریول اکراس دا گریٹ ویکیوم آف اسپیس، یہ اسپیس میں ٹریول کرتی ہیں، وچ از وائی وی سی لائٹ فرام ڈسٹینٹ اسٹارس ایز اے پلانٹ۔ تو یہ ایک لائٹ کی طرح یہ ہمیں نظر آتی ہے سفر طے کرتے ہوئے، جس طرح پلانٹ سے اسٹار کو نیچے زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس طرح کا یہ ہمیں نظارہ پیش کرتی ہیں ویوز وغیرہ جو ہوتی ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹک ویو کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فارم ہوتی ہے when a electric field comes in contact with a magnetic field۔ الیکٹرک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈ بیسیکلی یہ آپس میں کیا کرتی ہیں، کنٹیکٹ کرتی ہیں۔ they are hence known as electromagnetic waves۔ یہ دونوں مل کر الیکٹرو میگنیٹک ویوز بناتی ہیں۔ تو الیکٹرو میگنیٹک ویوز بیسیکلی ریڈیشنز ہوتی ہیں، یہ کسی شکل میں ہوتی ہے، انرجی کی شکل میں، اور یہ تقریباً آل اراؤنڈ ایز اینڈ ٹیکس مینی فارمز، اس کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ریڈیو ویوز بھی ہو سکتی ہیں، مائکرو ویوز بھی ہو سکتی ہیں، ایکس رے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، اور گاما ریز کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہ سن لائٹ از آلسو فارم آف EM انرجی۔ سن لائٹ سورج کی روشنی یہ بھی بیسیکلی EM انرجی کہلاتی ہے۔ الیکٹرو میگنیٹک انرجی فارم the sun comes to earth in the form of radiation۔ جیسے سورج کی شعاعیں زمین کے اوپر پڑتی ہیں تو بیسیکلی یہ بھی EM انرجی کہلاتی ہیں۔ the electromagnetic spectrum describes a wide range of different electromagnetic waves۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں اس اسپیکٹرم کی مدد سے کہ یہ کیسے یہ ریڈیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ a little part of electromagnetic spectrum can be used for wireless transmission۔ تو یہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم یہ بیسیکلی کس کے لیے یوز ہوتا ہے، وائرلیس ٹرانسمیشن کے لیے۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں لیفٹ سائڈ سے اگر دیکھیں تو یہ لہریں یہ ویوز یہ کافی بڑی فاصلے کے ساتھ ہے، ڈسٹینس کے ساتھ
آگے آگے جیسے جیسے یہ جا رہی ہیں، جس طرح ریڈیو ویو سے آگے مائکرو ویوز میں جا رہی ہیں، مائکرو ویو سے آگے انفرا ریڈ ریڈیشن میں جا رہی ہیں، یہ تینوں ویوز ہیں، یہاں تک جو ہے یہ ویو ڈسٹینس کے ساتھ جا رہی ہیں۔ جیسے ویزیبل لائٹ آتی ہے، یہاں روشنی ہے، جیسے ہم روشنی کو دیکھتے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ ریڈیشن ویوز وغیرہ نکل رہی ہوتی ہیں۔ ویزیبل کے بعد جو ہے یہ الٹرا جو ہے وائلیشن جو ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ ویو جو ہے یہ بالکل چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، ایکس ریز میں دیکھیں، گاما ریز میں دیکھیں، تو مطلب یہ روشنی کے بعد جو جتنی بھی ویوز ہیں یہ جو ہے ان کی جو فریکوینسی ہے یہ بہت زیادہ ہائی ہوتی جاتی ہے، اور یہ جو ہے انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ پہلی تین جو ہے ویوز ہیں یہ بیسیکلی یہ استعمال میں ہوتی ہیں، جن کی مدد سے جو ہے وہ ڈیٹا ٹریول کرتا ہے۔ باقی جو ہے ویزیبل لائٹ کے بعد جتنی بھی ہیں یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، جس طرح گاما ہے، یہاں پہ آ کے ویوز بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں، ان کا ڈسٹینس بہت زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جس سے جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس سے انسانوں کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈیو ٹی وی مائکرو ویوز، یہ جو ہے الٹرا ریڈ اور لائٹس، یو وی ایکس ریز اور گاما، یہ جو ہے الٹرا ویوز ہیں یہ بیسیکلی جو ہے یہ سورج کی روشنی ہوتی ہے جو کہ زمین پہ آتی ہے۔ ایکس ریز جو ہے، ایکس ریز کی مدد سے کیا ہوتا ہے انسانی ہڈیوں تک یہ جو ہے ان کی جو ہے ویوز پہنچ جاتی ہیں، لیکن یہ انسانی ہڈیوں کی ویوز کو جو ہے وہ کراس نہیں کر پاتی۔ اور گاما ریز جو ہے یہ بیسیکلی بہت ہارمفل ہوتی ہیں، اور اس سے جو ہے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یہ ایسی خطرناک ویوز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اگر ہم یا گرین جو ہے یہ ایرو ہمیں نظر آ رہا ہے، سب سے اوپر دیکھیں تو لوور انرجی ہے، اور سب سے نیچے دیکھیں پہلی جو ٹاپ پہ ہے وہ ہے ہائر انرجی۔ اگر اوپر لوور انرجی ہوگی تو نیچے ہائر ہوگی، اگر درمیان میں دیکھیں لو فریکوینسی ہے تو درمیان میں نیچے دیکھیں تو ہائی فریکوینسی ہے۔ اگر ہم سب سے ٹاپ پہ تھرڈ ون میں دیکھیں لانگ ویوز ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اینڈ پہ ہم دیکھیں لاسٹ میں تو یہ ہے شارٹ ویو لینتھ۔ تو مزید ہم آگے دیکھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں ایک جو ہے لانگ ویو جو ہے وہ لینتھ ہے، یہ بیسیکلی لانگ کیا ہوتی ہیں، لانگ ویو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کافی ٹائم لگاتی ہیں۔ اگر لانگ ویو لینتھ ہے تو اس کی کیا ہوگی فریکوینسی بہت لو ہوگی، اگر شارٹ ویو لینتھ ہے تو اس کی فریکوینسی کیا ہوگی ہائی ہوگی۔ اب نیچے سب سے دیکھیں ویو جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے ریڈ لائن میں، ایک ویو، ٹو ویو، تھری ویو جو ہے یہ ٹریول کرتی ہیں، اور ویوز بیسیکلی کنورٹ ہوتی ہیں جس میں فریکوینسی میں، اور فریکوینسی کنورٹ ہوتی ہے ہرٹز کے اندر۔ 3 ویوز ہیں تو 3 فریکوینسی ہیں، یہ برابر ہے کس کے 3 ہرٹز کے برابر ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ ہم نے آئیڈیا دیکھا ویوز کا، فریکوینسی کا اور ہرٹز کا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے 100 کلومیٹر جو ہے ویو لینتھ رینج ہے، اور اس کی فریکوینسی رینج کیا ہو جائے گی، یہ جو ہے وہ کم ہوگی۔ اگر رینج لینتھ کی رینج زیادہ ہوگی، فریکوینسی کم ہوگی، تو اس کو کیا کہیں گے ایکسٹریملی لو فریکوینسی ELF جسے کہیں گے۔ اس کے بعد دوسرے اگر ہم باکس میں دیکھیں تو 10 to 100 کلومیٹر جو ہے وہ رینج ہے لینتھ کی، ویو لینتھ کی۔ تو ادھر فریکوینسی رینج دیکھیں تو یہ 3 to 30 کلو ہرٹز ہے، اور اس کے بعد یہ ویری لو فریکوینسی ہے۔ تو اسی طرح ویو لینتھ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کلو میٹر سے میٹر میں، میٹر سے جو ہے وہ سینٹی میٹر میں، تو اسی طرح ملی میٹر میں۔ تو پھر کیا ہوگا، یعنی ویو لینتھ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، فریکوینسی رینج بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس حساب سے یہ چارٹ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دوبارہ وہ آپ کے سامنے وہی آ گیا جو ہم نے پہلے بریف کیا تھا۔ پھر ہم جو ہے آگے دیکھتے ہیں یہ وائرلیس ان گائیڈڈ میڈیا۔ اب ہم ان ویوز کی جو ہے تھوڑا سا آئیڈیا ہمیں مل گیا کہ فریکوینسی کیا ہوتی ہے، ویوز کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہرٹز کیا ہوتے ہیں، گیگا ہرٹز کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز اور انفرا ریڈ ویوز، یہ تینوں جو ہے ان کی اب ہم دیکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ریڈیو ویوز دیکھتے ہیں۔ ریڈیو ویوز آر EM electromagnetic waves that have wave lengths between 1 millimeters and 100 kilometers are 300 gigahertz and 3 kilohertz in frequency۔ یہ بیسیکلی 1 ملی میٹر سے لے کے 100 جو ہے کلو میٹر تک اس کی رینج ہوتی ہے،
یا 300 گیگا ہرٹز جو ہے لے کر اور 3 کلو ہرٹز تک اس کی فریکوینسی ہوتی ہے ریڈیو ویوز کی. ریڈیو فریکوینسی بیسیکلی آسانی کے ساتھ جنریٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ بڑے پیمانے پر جو لینتھ ہوتی ہے یہ آسانی کے ساتھ ٹریول کر سکتی ہے لمبے سفر کے لیے. اور ریڈیو ویوز جو ہے یہ جنریٹ ہوتی ہے بیسیکلی ریڈیو ٹرانسمیٹر جو ہے اس کے ذریعے اور جتنی بھی ریسیوڈ ہوتی ہیں ریڈیو ریسیور کے پاس. تو ریڈیو اسٹیشن ٹرانسمٹ ریڈیو ویوز یوزنگ ٹرانسمیٹر. اب جو ریڈیو اسٹیشن ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں ریڈیو ویوز کو, وہ بیسیکلی کیا یوز کر رہے ہیں ٹرانسمیٹر کو یوز کرتے ہیں وچ آر ریسیوڈ بائی دا ریسیور. ریسیور اس کو یوز کرتا ہے اور اس کو ریسیور کب یوز کرتا ہے جب وہ یہ جو ہے ٹرانسمیٹر کو انسٹال کر لیتا ہے ڈیوائس کو انسٹال کرتا ہے. وہ ٹرانسمیٹر کیا کرتے ہیں ریسیو کرتے ہیں اینٹینا کے ذریعے دونوں ریڈیٹس کو اور کیپچر کرتے ہیں ریڈیو سگنلس کو. اب سینٹر کے پاس بھی اینٹینا لگا ہوتا ہے اور ریسیور کے پاس بھی اینٹینا لگا ہوتا ہے. دونوں کی ڈائریکشن بیسیکلی سیم ہوتی ہے جس کی بنا پہ جو ہے یہ جو ہے کیپچرنگ کرتے ہیں. اٹ کین پینیٹریٹ walls easily, so these waves are widely used for communication both indoor and outdoor. تو بیسیکلی یہ جو ہے انڈور آؤٹ ڈور دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ ویوز اتنی جو ہے وہ ہوتی ہیں کہ یہ ایک دیوار کے آر پار بھی ہو جاتی ہیں. اب اس کو ہم گراف کے ذریعے دیکھتے ہیں مزید. ریڈیو ویوز آر omni direction means they travel in all the direction from the source. یہ یعنی ہر ڈائریکشن کی طرف یہ جو ہے ٹریول کرتی ہیں گول گول چکر کی طرح یہ ٹریول کرتی ہیں. جس طرح آپ لیفٹ سائڈ پہ یہ جو پکچر بنی ہوئی ہے یہ جو ہے آپ کو اوپر جو ہے وہ گول گول دائرے نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح یہ جو ہے ویوز جو ہے یہ موو کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے سینڈر اور ریسیور تک جو پہنچتی ہیں. When antenna transmit radio waves, they are propagate in all directions. تو اینٹینا جو ہے وہ کیا کرتا ہے بیسیکلی ان ریڈیو ویوز کو ٹرانسمٹ کرتا ہے تمام ڈائریکشنز پہ. سینڈنگ اینٹینا سینڈ ویوز دیٹ کین بی ریسیوڈ بائی اینڈ ریسیونگ اینٹینا. تو سینڈنگ اینٹینا جو ہے بیسیکلی ویوز کو سینڈ کرتا ہے اس کے بعد ریسیو کرتا ہے ریسیونگ اینٹینا. اس کے بعد اومنی ڈائریکشنل کی پراپرٹی جو ہوتی ہیں وہ کیا جو ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. ریڈیو ویوز ٹرانسمیٹڈ بائی ون اینٹینا آر susceptible to interface by an other antenna that may send signal using the same frequency or band. It is used mobile AM FM radio television. یہ بیسیکلی موبائل میں AM FM ریڈیوز میں اور ٹیلی ویژن کے اندر جو ہے ریڈیو ویوز ٹرانسمیشن استعمال ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریڈیو اسپیکٹرم. ریڈیو اسپیکٹرم میں دیکھیں کہ کیا ہے. اگر ویری لو فریکوینسی ہے VLF ہے تو فریکوینسی اس کی 3 کلو ہرٹز ٹو 30 کلو ہرٹز تک ہوگی. اس کی یہ بیسیکلی ریڈیو نیویگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے لو فریکوینسی LF جو ہے یہ اس کی جو ہے 30 کلو ہرٹز ٹو 300 کلو ہرٹز جو ہے اس کی فریکوینسی ہوتی ہے اور یہ بیسیکلی لانگ وے ریڈیو کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اگر ہم بات کریں 30 ویری ہائی فریکوینسی VHF کی تو اس میں 30 میگا ہرٹز ٹو 300 میگا ہرٹز جو ہے یہ جو ہے فریکوینسی یوز ہوتی ہے. یہ بیسیکلی FM ریڈیوز کے لیے جس طرح ہم FM 98 95 88 108 میگا ہرٹز یہ لگاتے ہیں سنتے ہیں تو یہ اس کے لیے جو ہے یہ یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں الٹرا ہائی فریکوینسی UHF 300 میگا ہرٹز ٹو 3 گیگا ہرٹز یہ بیسیکلی آپ کے موبائل فونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. وائی فائی کے سگنلز کے لیے استعمال ہوتی ہے. سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اسی طرح سپر ہائی فریکوینسی جو ہے 3 گیگا ہرٹز ٹو 330 گیگا ہرٹز یہ بھی وائی فائی کے لیے اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور اسی طرح ایکسٹریم ہائی فریکوینسی EHF جو ہے یہ بھی 30 گیگا ہرٹز 300 گیگا ہرٹز یہ بھی مائکرو ویو لنکس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں مائکرو ویو ٹرانسمیشن کیا ہوتی ہے. مائکرو ویو آر دا ٹائپ آف ریڈیو ویو. یہ بھی ایک ریڈیو ویو کی ٹائپ ہے ایک قسم ہے جو کہ ہائی فریکوینسیز ہوتی ہیں اور یہ جو ہے کلاسیفائی کرتی ہے سب کلاس کو ریڈیو ویوز کی. اور یہ فریکوینسی جو ہے مائکرو ویوز کی یہ جو ہے لائی کرتی ہے 300 میگا ہرٹز ٹو 300 گیگا ہرٹز. ان لائک ریڈیو ویوز جو ہے یہ مائکرو ویوز آر ان ڈائریکشنل ان وچ دا سینڈنگ اینڈ ریسیونگ اینٹینا نیڈ ٹو بی الائنڈ. مینس کہ جو اینٹینا ہوتا ہے ریسیونگ کا اور سینڈنگ کا وہ دونوں جو ہے بیسیکلی ایک ہی لائن پہ ہونے چاہیے ایک ہی ڈائریکشن میں ہونے چاہیے. سینڈنگ والا ریسیونگ کا جب ایک ہی ڈائریکشن میں ہوں گے ایک ہی ڈائریکشن میں الائنڈ ہوں گے تو پھر جا کے وہ جو ہے وہ کیپچرنگ کر سکیں گے. مائکرو ویوز آر وائڈلی یوز فار پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن بیکاز دے آر اسمال
वेव लेंथ, ये स्मॉल वेव लेंथ की वजह से है, पॉइंट टू पॉइंट इसे कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, विच मीन दैट द सिग्नल ऑफ फोकस इनटू अ नैरो बीम। एडिशनली ईच एंटीना मस्ट बी विद इन लाइन ऑफ साइट ऑफ द नेक्स्ट एंटीना। मतलब कि अगर एक एंटीना जो एक लाइन में लगा हुआ है, उसी ही लाइन में, उसी डायरेक्शन में दूसरा जो है नेक्स्ट एंटीना भी लगा होना चाहिए, जो कि हम ग्राफ की मदद से देखते हैं। ये देखें, अगर एक एंटीने की डायरेक्शन एक साइड पे है तो दूसरे की भी उसी साइड पे है, तो फिर जाके ये पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव जो है वो कैप्चरिंग करते हैं। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अबव 100 मेगाहर्ट्ज टेंड टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड सिग्नल्स ओवर देम कैन बी सेंट बी बीमिंग दोज वेव्स टुवर्ड वन पर्टिकुलर स्टेशन। तो एक 100 मेगाहर्ट्ज की जो है वो ट्रेवलिंग इसकी जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है इनकी वेव्स की, और फिर क्या होते हैं, ये बीम सेंड करते हैं कि आप जो है पर्टिकुलर स्टेशन के जरिए अब जो है वेव्स जो है वो आना शुरू हो गई हैं। बिकॉज माइक्रोवेव ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो सीधी लाइन में जो है वो ट्रेवल करती हैं माइक्रोवेव्स, और बोथ सेंडर है रिसीवर क्या करते हैं, इसको अलाइन करते हैं स्ट्रिक्टली लाइन ऑफ साइट के जरिए, ताकि वो जो है कैप्चरिंग कर सके। माइक्रोवेव्स हैव हायर frequency and do not penetrate wall like obstacles. If you use the satellite communication, navigation, radar, remote sensing and other short distance communication system, ये बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, नेविगेशन के लिए, रडार के लिए, रिमोट सेंसरिंग के लिए और दूसरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के सिस्टम के लिए ये बेसिकली माइक्रोवेव्स जो है इस्तेमाल होती हैं। उनको हम ये पिक्चर के साथ भी देख सकते हैं कि एक अगर देखें दरमियान में एक स्टेशन है, तो सेकंड लेफ्ट साइड पे जो है वो भी उसी डायरेक्शन में है और राइट साइड पे वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो फिर जाके ये कैप्चरिंग करते हैं। इसी तरह हम अगर दूसरी सेंस में देखें तो यहाँ पे भी जो है आप स्ट्रेट लाइन के जरिए भी है वो कैप्चरिंग कर सकते हैं और लाइन बाय लाइन भी जो है वो कैप्चरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह ये आप डायग्राम के जरिए भी आप इनको समझ सकते हैं। आखिर में हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड वेव्स। ये क्या होती है? इंफ्रारेड सिग्नल्स हैव फ्रीक्वेंसी बिटवीन 3 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। दे आर यूज्ड फॉर द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिशन इस्तेमाल होती है। इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन लाइक टीवी रिमोट, वायरलेस स्पीकर्स, ऑटोमेटिक डोर्स, हैंड हेल्ड डिवाइसेस वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल जो है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह एक कमरे में जो है टीवी एक बंदा देख रहा है, वो भी जो है रिमोट कंट्रोल के द्वारा अपने जो है वो टीवी को जो है कंट्रोल कर रहा होता है, और दूसरे कमरे में एक दूसरा बंदा जो है वो टीवी देख रहा है, वो भी अपने रिमोट कंट्रोल से जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है टीवी को। लेकिन ये है कि दोनों के जो रिमोट कंट्रोल है वो बिल्कुल डिस्टर्बेंस पैदा नहीं कर रहे होते, क्योंकि इनकी जो खासियत होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन की खासियत होती है, जिसे इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। इंफ्रारेड वेव्स हैविंग हाई फ्रीक्वेंसीज प्रिवेंट इंटरफेरेंस बिटवीन वन सिस्टम टू अनदर। तो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ये बिल्कुल मुदाखलत नहीं करता एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो इंफ्रारेड सिग्नल जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है और ये जो है पेनिट्रेट नहीं करते किसी भी वाल को। ड्यू टू द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम दे यूज ऑफ द इंफ्रारेड कम्युनिकेशन सिस्टम इन वन रूम विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ द अनदर सिस्टम। तो अभी ये मैंने आपको एग्जांपल बताई है, और उसके बाद क्या है कि इसके हम डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंफ्रारेड के देख लें। इंफ्रारेड सिग्नल्स कैन नॉट बी यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते इंफ्रारेड को। और अगर हम दूसरे लफ्ज़ में बात करें, वी कैन नॉट यूज इंफ्रारेड वेव्स आउटसाइड अ बिल्डिंग बिकॉज सन रेज कंटेन इंफ्रारेड वेव्स दैट कैन इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन। दूसरा, इसको हम जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते आउटसाइड द बिल्डिंग। हो सकता है इसकी जो सूरज की जो रेज हैं, वेव्स हैं, शुआएं हैं, वो जो है उन वेव्स के साथ जो है वो इंटरफेरेंस करें, जिससे जो है कम्युनिकेशन में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये था इंफ्रारेड वेव्स। और लेक्चर आपको अगर पसंद आया तो इसको आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।